बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि कुत्ते से कहा तुम इंसानों के घरों की हिफाजत करोगे और इंसानों के बेहतरीन दोस्त बनोगे। तुम्हें इनके छोड़े हुए खाने से गुजारा करना होगा और मैं तुम्हें सिर्फ 30 साल की उम्र ज़िंदगी दूंगा। कुत्ते ने कहा 30 साल बहुत ज़्यादा हैं, मुझे सिर्फ 15 साल चाहिए। चनाचे इसे इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी मिल गई। बंदर से कहा तुम दरख्त की शाखों पर झूले झूलोगे और लोगों को हंसाने के लिए करतब दिखाओगे। तुम्हें 20 साल की ज़िंदगी दी जाएगी। बंदर ने कहा 20 साल बहुत ज़्यादा हैं, मुझे सिर्फ 10 साल चाहिए। चनाचे इसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसे मिल गया। गधे से कहा तुम बगैर किसी शिकायत के दिन भर काम करोगे और अपने ऊपर भारी बोझ उठाओगे। तुम्हें जो और खाना पड़ेगा और तुम्हारी कोई अक्ल नहीं होगी। तुम्हें 50 साल की ज़िंदगी दी जाएगी। गधे ने कहा 50 साल बहुत ज़्यादा हैं, मुझे सिर्फ 20 साल चाहिए। चनाचे इसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी लिख दी गई। इंसान से कहा गया तुम ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अक्लमंद मखलूक हो और तुम्हें अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके बाकी मखलूक़ात पर हाकम बनाया गया है। आप हाकम बनोगे, तुम्हें खूबसूरत ज़िंदगी दी जाएगी और तुम 20 साल तक ज़िंदा रहोगे। तो इंसान ने कहा 20 साल बहुत कम है, मुझे इन 30 सालों की भी ज़रूरत है जो गधे ने नहीं चाहे, और इन 15 सालों की भी ज़रूरत है जो कुत्ते ने नहीं चाहे, और इन 10 सालों की भी ज़रूरत है जो बंदर ने नहीं चाहे। चनाचे इन सब की मर्ज़ी के मुताबिक इनको मिल गया और तब से इंसान 20 साल तक इंसान की तरह ज़िंदा रहता है। फिर शादी के बाद 30 साल के बाद गधे की तरह काम करता है, सुबह से शाम तक मशक्क़त करता है, बोझ उठाता है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 15 साल तक कुत्ते की तरह घर की हिफाजत करता है, दरवाजे बंद करता है और कम खाता है और अपने बच्चों के छोड़े हुए खाने पर गुजारा करता है। और फिर जब बूढ़ा हो जाता है और रिटायर हो जाता है तो 10 साल तक बंदर की तरह ज़िंदा रहता है, एक घर से दूसरे घर, एक बेटे से दूसरे बेटे, एक बेटी से दूसरी बेटी, और अपने पोते पोतियों को हंसाने के लिए कहानी सुनाता है। ये है इंसान और जानवर की कहानी। इब्ने आदम अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाई हैं, इसके बावजूद बहुत हरीस है, लालची है, हर चीज़ अपनी बनाना चाहता है, थोड़ा अरसा ज़िंदगी का है, सर दौड़ मदाड़ में ख़त्म कर लेता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अच्छे इंसान बन सके, अच्छे मुसलमान बन सके, अच्छे शहरी बन सकें, अच्छे बाप बन सकें, अच्छे बेटे बन सकें, अच्छे भाई बन सकें और अच्छे ख़ानदान बन सकें, अच्छी नस्ल बन सके। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। सारे फ़ैसले तुमने ही कर डाले ज़िंदगी, सारे फ़ैसले तुमने ही खुद ही कर डाले ज़िंदगी। ज़रा मुझसे भी पूछ लिया होता कैसे जीना था, कितना जीना था, जीना था भी या नहीं। रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, कोई किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। हर खून विच वफा नहीं हुंदी बुलिया, हर खून विच वफा नहीं हुंदी बुलिया, नस्लां वेख के यार बनाया कर। हर खून विच वफा नहीं हुंदी बुलिया, नस्लां वेख के यार बनाया कर।
جب یہ کرسمس کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ سارے سال میں سب سے بیسٹ یہ لائٹنگ کرتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور بہت ساری جو یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ایون یہ جو ہے ایونٹ جو ہے یہ سچائی پہ مبنی نہیں ہے، بس ایسٹیمیٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن کو پیدا ہوئے تھے، پھر بھی یہ بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ اگر بچہ سال میں کسی بھی ٹائم کوئی گفٹ مانگتا ہے یا کوئی سرپرائز مانگتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کرسمس کا ٹائم ہے جو آپ یہ گفٹ مانگ رہے ہو، اور یا کوئی آپ کی برتھ ڈے ہے، کوئی اسپیشل ایونٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں یہ سب سے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب عید کا ہو، جس طرح عید کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے منانے کا حکم دیا ہے، ہم بھی منائیں اور مسلم کے ساتھ ساتھ غیر مسلم کا بھی خیال کریں۔ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو کھانا پیش کریں، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا نیا دلایا جائے، اور جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کی امداد کی جائے، تاکہ اسلام کا صحیح روپ پیش کیا جائے، صحیح نقشہ دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ اسلام پہلا ہے پیار سے، محبت سے، اخوت سے، بھائی چارے سے، احساس ہمدردی سے۔ جب کوئی بھی مذہب اپنے مذہب پر چلتا ہے، اپنے ریلیجن پہ چلتا ہے، اور اس کو وہ خود یہ پریزنٹ کرتا ہے کہ اصل میں یہ اسلام ایسا ہے، یہ مذہب ایسا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو اور سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے۔ اسلام بہت بیوٹیفل ہے، نہ صرف وہ مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے، اور ہر آنے والا بندہ تا قیامت اسلام ہی پر چل کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خوشیوں میں کو دوسروں کو خوش شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے دکھ کو میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو انسان کی احساس ہمدردی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے، عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ انسانی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، پیار سے، محبت سے رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احساس ہمدردی کرنے کے لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ادروائز تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، بے شمار مخلوق ہے، بے شمار چرند پرند ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، انسیکٹس ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا سب اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، اور انسان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنے کا بھی نام عبادت ہے۔ عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہونا، اللہ کے رسول کا فرما بردار ہونا، اور ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، نماز کو قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سارے حقوق آ گئے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور حقوق العباد میں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، اپنے حق ہمسائوں کا خیال رکھنا، غریبوں کا امداد کرنا، بھوکے کو کھلانا، بے پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، یتیم مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھنا، مسافر کے لیے آسانی پیدا کرنا، سچ بولنا، یہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ رزق حلال کمانا اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا سب عبادت ہے۔ ہر پاکستان کے نوٹ پر لکھا ہوتا ہے رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے،
اپنی محنت کر کے اپنا آپ گزر بسر کرنا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے، اپنے ساتھ والوں کا بھی، اپنے رشتہ دار عزیز قربا کا بھی آپ نے کرنا ہے، جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا بھی احساس ہمدردی کرنا ہے، ان کی بھی امداد کرنی ہے، ان کی بھی بھلائی کرنی ہے۔ بھلائی کرتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھلائی کرے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھلا کرو گے، اللہ آپ کے ساتھ بھلا کرے گا۔